بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، شکر پروردگار عالم ادا کرتے ہوئے آج پھر حاضر خدمت ہوا اس دولت یقین کے ساتھ کہ بارگاہ شہزادے علی اکبر میں اگر ہماری محبتوں کے نذرانے مقبول ہو گئے تو ہم سب کو شفاعت شہزادے علی اکبر نصیب ہو جائے۔ قسم بخدا ساری زندگی انسان اگر شہزادے علی اکبر کے فضائل بیان کرتا رہے تو زندگی ختم ہو سکتی، مگر فضائل و مناقب علی اکبر ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے پروردگار عالم اپنے حبیب ختمی کے مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم ترین شخصیت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، پروردگار جس کے خلق کو عظیم قرار دے، خلق اخلاق، شائستگی، انداز گفتگو، تحمل اور بردباری۔ میں آج سوچ رہا تھا اور اپنی سوچ کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی بچہ کسی بڑے کی سیرت پہ عمل کرے، تربیت اولاد کے مسائل کو اپنے مقام پر رکھتے ہوئے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بچے فطرتاً نقل اتارتے ہیں بڑوں کی۔ کبھی میرے گھر میں میرا بچہ مجھے ٹوپی پہنے ہوئے دیکھے تو چاہتا ہے کہ وہ بھی ٹوپی پہن لے، چاہے پہننا آتی ہو کہ نہ آتی ہو۔ مجھے دیکھتا ہے کہ میں رنگس پہنے ہوئے ہوں، وضو کے لیے رنگس میں نے اتارے، انگوٹھیاں اتاری، بچے کو موقع مل گئے اور بچے نے اپنے خیال میں انگوٹھیاں پہن کر میری شخصیت کو اپنانے کی کوشش کی۔ اور یہ وہ بات کر رہا ہوں جو روایت نہیں پڑھ رہا میں، یہ تو وہ پڑھ رہا ہوں جو حقیقت۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب یہ لازم نہیں کہ آپ بچے کو بتائیں کہ بیٹا کیا کرنا ہے، بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب بچے کی بات آئی تو خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں اپنا وہ خیال پیش کرنے سے پہلے جو مجھے آج دن بھر متوجہ کرتا رہا، یہ بات میں آپ سے شیئر کر چکا کہ پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں شہزادے علی اکبر کی سیرت کے حوالے سے اتنی طویل گفتگو کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے، صرف توسل کی بات ہے، کیونکہ مکتوب نمبر 31 مولا کا نہج البلاغہ عمدہ ترین کتاب حیات ہے۔ کتاب حیات بھی اور عمل کر لیں تو کتاب نجات بھی، اور اگر تنہائی دور کرنا ہو تو کتاب قربت الہی بھی۔ تو کبھی اگر موقع ملے تو اپنا ٹائم، میں اپنے الفاظ میں کہوں اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے ہی صحیح، کبھی سوچئے کہ اگر قرآن کھولتے ہیں تو خدا سے باتیں ہوتی ہیں، اگر علی سے باتیں کرنا ہو تو نہج البلاغہ کھول دیجئے، علی سے باتیں کیجئے۔ صلوات پڑھے محمد۔ شاید کلمات اور حکمات تو مولائے متقیان بھی شہید ہو چکے۔ اب آنکھیں کھول کر شہزادے نے کس کو دیکھا؟ یا جناب ثانیہ زہرا کو دیکھا، یا اپنے بابا کو دیکھا، یا اپنے چچا امام حسن مجتبی کو دیکھا۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ کل ایک زیارت میں ہم وہاں تک پہنچے تھے، زیارت رجبیہ میں لفظ المقرب تک، اور اس لفظ پر ابھی آتے آتے ایک زیارت اور آپ کی خدمت میں آج جناب علی اکبر کی بیان کروں اگر آپ کی ہو اجازت۔ جب انسان تلاش کرتا ہے تو اسے پروردگار اس کی تلاش کا صلہ دیتا۔ روایت پڑھ رہا ہوں مفاتیح الجنان سے، اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو کوشش کروں گا کہ سارے حوالے ایسے ہوں جو آپ کی دسترس میں ہوں۔ شیخ یعقوب کلینی، کلین کے رہنے والے، اور اصول کافی کتاب کا حوالہ شیخ عباس قمی نے خود لکھا اپنی کتاب میں۔ مفاتیح الجنان کا کون سا پیج، کون سا چیپٹر؟ تو چیپٹر نکالیے زیارات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دو حصے، ایک زیارات مطلقہ، ایک زیارات مخصوصہ۔ زیارت رجبیہ ہے لفظ المقرب والی، زیارت مخصوصہ، اور ابھی ہم پڑھ رہے ہیں زیارت مطلقہ۔ نمبر 1، 7 زیارتیں مولا کی، اور ان 7 کو کہتے ہیں مطلقہ۔ مطلقہ مطلب کہ دن تاریخ کے ساتھ مخصوص نہیں، جب چاہو پڑھ لو، صبح پڑھ لو، شام پڑھ لو، شب جمعہ پڑھ لو، ہفتے کو پڑھ لو، دن معین نہیں، تاریخ معین نہیں۔
یہ زیادت مطلقہ کا حوالہ. کہتے ہیں اور روایت کو لکھتے ہوئے حسین بن سویر میں نے پوچھا مولا سے، یا کہتے ہیں کہ یہ اب تذکرہ چونکہ بزرگ شخصیات میں جناب یونس بن ذبیان بیٹھے ہوئے تھے، تو سوال انہوں نے بھی کیا مولا سے. کہتے مولا یہ بتائیں جب کبھی آپ کے جد ابا عبداللہ کی یاد آتی ہے، بیٹھے بیٹھے کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مولا حسین کی یاد آ جائے، کبھی ہو سکتا محرم ہو نہ ہو. ایسے امام فرماتے ہیں جب کبھی تمہیں کوئی غم پریشان کرے اور تنہائی میں بیٹھ کے رونے کا دل چاہے تو اپنے حالات پہ رونے کے بجائے میرے جد پہ رویا کرو. اپنے حالات پہ رو گے تو ہمتیں کم ہو جائیں گی، اور حسین پہ رو گے تو ہمتیں جوان ہو جائیں گی. ہوتا ہے انسان کی حالت، گھر میں تلخی ہو گئی یا پریشان ہو گئے، اب تنہائی میں بیٹھنا چاہتے، کسی دوست جملہ کہہ دیا آپ کو توقع نہیں تھی یہ کہہ دے گا، وہ آفس میں کوئی مسئلہ خراب ہو گیا، خدا نخواستہ رزق کے معاملات، پریشان ہو گئے، کیا کرے؟ ایسے میں انسان کو چاہیے کہ اگر آنکھوں میں آنسو آئیں تو بجائے اپنے کسی مسئلے پر رونے کے ابا عبداللہ پر روئے. ابھی سوال کرتے ہیں یونس بن ذبیان مولا سے کہ مولا بتائیں میں خدمت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یونس بن ذبیان، مفضل بن عمرو اور ابو سلمہ سراج، 4 نام ہو گئے، اور حسین بن سویر کے ساتھ. کہتے ہیں میں اور یہ 3 بزرگ ہستیاں مولا کے اصحاب، ہم چاروں افراد خدمت ابا عبداللہ میں تھے. اور پھر امام کی خدمت میں کہتے ہیں میں نے سوال کر لیا مولا سے، مولا کبھی کبھی مجلس سے شوم میں جانا پڑ جاتا ہے، یعنی بنو عباس کی گیدرنگ میں جا کے بیٹھنا پڑ جاتا ہے. تو بنو عباس کی گیدرنگ میں جب جا کے بیٹھیں تو مولا کون سا ذکر کریں کہ ہم وہاں پر بھی ثواب سے محروم نہ رہیں. دیکھیں مجلس سے خیر، مجلس سے حق، مجلس سے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور مجلس سے شوم، یعنی ایسی مجلس میں برکت نہ ہو. میں سخت جملہ نہیں کہوں گا، کبھی کبھی آپ ایسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہوں گے مجبوراً، دکھاوے کے لیے، نہ چاہتے ہوئے بیٹھنا پڑ جاتا ہے. تو مولا کیا وہاں پر ذکر کریں؟ فرمایا جب وہاں بیٹھو تو خدا سے کہو اللہم آرنا الرخاء والسرور، خدا تو ہمیں زمانہ کشادگی اور فرحت دکھا دے. کہ جب تم یہ دعا پڑھو گے تو خدا تمہیں ہمارے زمانہ رجعت کا ثواب دے گا. اللہم آرنا الرخاء والسرور، پروردگار ہمیں دکھا دے زمانہ کشادگی اور زمانہ خوشحالی. تو اہل ایمان کے لیے زمانہ خوشحالی اور کشادگی صرف وہی زمانہ ہے جب امام زمانہ آ جائیں گے. پھر کہتے ہیں حسین بن سویر میں نے پوچھا مولا سے، یا کہتے ہیں کہ یہ اب تذکرہ چونکہ بزرگ شخصیات میں جناب یونس بن ذبیان بیٹھے ہوئے تھے، تو سوال انہوں نے بھی کیا مولا سے. کہتے مولا یہ بتائیں جب کبھی آپ کے جد ابا عبداللہ کی یاد آتی ہے، بیٹھے بیٹھے کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مولا حسین کی یاد آ جائے، کبھی ہو سکتا محرم ہو نہ ہو. ایسے امام فرماتے ہیں آفس میں کوئی مسئلہ خراب ہو گیا، خدا نخواستہ رزق کے معاملات، پریشان ہو گئے، کیا کرے؟ ایسے میں انسان کو چاہیے کہ اگر آنکھوں میں آنسو آئیں تو بجائے اپنے کسی مسئلے پر رونے کے ابا عبداللہ پر روئے. ابھی سوال کرتے ہیں یونس بن ذبیان مولا سے کہ مولا بتائیے اگر میں آپ کے جد کو کبھی یاد کروں تو کیا پڑھوں؟ فرمایا 3 بار کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، درود ہو آپ پر اے ابا عبداللہ مولا حسین. بس اوقات ہمارے اور آپ کے الفاظ ہوتے ہیں یا حسین کہہ دیا، ہائے حسین کہہ دیا، وائے